جزاک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا. محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. نہ غازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے. نہ غازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے. زمانہ جنگ میں مردان نمازی کی ضرورت ہے. ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے. ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے. حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. حضرت قاری صاحب میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے. شہادت خوب دیے گئے ہیں کربلا والے. مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے. حیات دائمی گردن کٹانے ہی سے ملتی ہے.
اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ نماز والا درود شریف۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، چوتھی سالانہ صحابہ اہل بیت یہ کانفرنس جامع مسجد احمد علی لاہوری رحمہ اللہ میں ہو رہی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے حاضری ہوئی ہے، اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ خطیب اسلام، سرمایہ اہل سنت، متاع اہل سنت، حضرت مولانا قاری علیم الدین صاحب شاکر دامت برکاتہم العالیہ پرخلوص محبت بری دعوت پر میں حاضر ہوا ہوں۔ ابھی تقریباً اللہ کے فضل سے مجھے بھی 10 دن گزرے ہیں، میں بھی حرمین شریفین سے ہو کر آ رہا ہوں۔ میرا بیان انشاءاللہ العزیز صحابہ اور اہل بیت کی عظمت اور شان پر ہوگا، اور یہ بیان انشاءاللہ اس میں اللہ کا قرآن ہوگا، محمد کا فرمان ہوگا، سننے والا صاحب ایمان ہوگا، ماننے والا اہل سنت والجماعت کے ہاں شہداء کی کمی نہیں۔ شہدائے بدر بھی ہیں، شہدائے احد بھی ہیں، شہدائے مکہ بھی ہیں، مدینہ بھی ہیں، کربلا والے بھی، کمی نہیں۔ میں جس وقت حرم کے اندر دیکھتا ہوں تو سیدہ سمیہ کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں قرآن مجید کھولتا ہوں، شہید عثمان کا خون نظر آ رہا ہے۔ کہو اللہ۔ میں محراب مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں تو داماد علی مراد مصطفیٰ تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں جس وقت بدر میں جاتا ہوں 14 صحابہ تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تقریر میں یہاں کر رہا ہوں، سامنے مجھے میدان احد نظر آ رہا ہے، جہاں 74 صحابہ بما امیر حمزہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے کہنے دو لاہور والوں، قدم قدم روش روش یہاں لہو وہاں لہو، قدم قدم روش روش یہاں لہو وہاں لہو، بتاؤں کیا یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ یہ میں کربلا کی طرف دیکھتا ہوں، 72 خاندان نبوت کے چشم و چراغ قرآن کی عظمت کے لیے، نبی کے دین کی اشاعت کے لیے اپنا خون اور اپنا جسم پیش کر رہے ہیں۔ قاری صاحب مجھے کہنے دو، سر نہ تھا، قبر نہ تھی، جسم کفن پوش نہ تھا۔ سر نہ تھا، قبر نہ تھی، جسم کفن پوش نہ تھا، کہہ سکو کہہ دو کہ حسین اب بھی سبق دوش نہ تھا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ذرا جاگ کر بیٹھے، میری طرف۔ شہادت نعمت ہے، مصیبت نہیں۔
اور نعمت کے ملنے پر شکر ہے جشن نہیں، مصیبت کے آنے پر صبر ہے ماتم نہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آمنہ کا لال بھی تمنا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس زیادہ دیر نہیں، صرف 2 یا 2.5 گھنٹے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، شہادت، یہ مراد مصطفیٰ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا، شیر اور بکری جس کے دور حکومت میں ایک ہی جگہ پہ پانی پیتے ہیں، جو 4000 چھوٹی مسجدیں بناتا ہے، 9000 جامع مسجدیں بناتا ہے، جس کا محل میرا مصطفیٰ جنت میں دیکھ کر آیا ہے، وہ کہتا ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ یا اللہ بہت کچھ مل چکا ہے، اب میں 2 چیزیں مانگتا ہوں۔ کتنی؟ یا اللہ اب میں 2 چیزیں مانگتا ہوں، شہادت بھی عطا کر، مدینہ بھی عطا کر۔ آسمانوں سے آواز آتی ہے عمر تو عطائے خدا بن کے آیا ہے، دعائے مصطفیٰ بن کے آیا ہے، تو نے تھوڑا مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، تو 2 چیزیں مانگ رہا ہے، میں شہادت بھی دوں گا، مدینہ بھی دوں گا، اور مصلی رسول بھی دوں گا، اور قیامت تک تیری قبر محمد کے روضے میں بنواؤں گا۔ ابھی مجمع کے لحاظ سے نعرے میں کمزوری ہے۔ گرم پانی، گرم چائے جیسا۔ ٹھہرو، پھر کہہ دوں۔ روزہ خدا نے دے دیا، سینہ مصطفیٰ نے دے دیا۔ بلکہ میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ جاؤ دیکھو قبروں کی ترتیب کس طرح ہے۔ یہ میرے آقا کی قبر مبارک ہے، یہ ابو بکر کی ہے، یہ عمر کی ہے، 4تھی قبر کی جگہ خالی ہے، عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ترتیب ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر پر ہوگا، میں ان کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ مجھے پتا چل گیا آگے قیادت مصطفیٰ کرتا ہوا جائے گا، پیچھے حفاظت عیسیٰ ابن مریم کرتا ہوا جائے گا۔ شہادت نعمت ہے، کیا ہے؟ یہ نعمت ہے۔ عثمان غنی کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا اللہم احینی سعیدا، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ عثمان غنی کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا یا اللہ زندگی سعادت والی عطا کر دے، موت شہادت والی عطا کر دے۔ ابھی میں تیار کر رہا ہوں آپ کو تقریر کے لیے، تیار رہنا۔ کون حسین؟ جس کی زبان کو نانا اس طرح چوستا ہے جس طرح کھجور کی گٹھلی کو چوسا جاتا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ کون حسین؟ قاری صاحب، نانا چومتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے،
صحابہ نے عرض کیا چومنے کا پتہ ہے سونگھتے کیوں ہو؟ فرمایا ان شہزادوں کی زلفوں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون؟ حسین، جس کو اٹھا کر نانا کندھوں پہ سوار کرتا ہے، عمر کی نظر پڑتی ہے تو کیا جملہ کہا؟ سواری، بولو، سواری بڑی اعلیٰ ہے۔ تو حضور نے فوراً فرمایا اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ مجھے کہنے دو لاہور والوں، جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھ جائے وہ بھی اعلیٰ ہے، اور جس کے کندھوں پہ مصطفیٰ بیٹھ جائے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ جس کے کندھوں پر مصطفیٰ بیٹھ جائے وہ بھی ہمارا پیر ہے، اور جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھ جائے وہ بھی ہمارا پیر ہے۔ نہیں نہیں، میں یزیدیت کو بتا دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جس طرح ملک پاکستان سے ہم مرزائیت کا جنازہ نکال کے رہیں گے، اسی طرح پاکستان سے یزیدیت کا بھی جنازہ اٹھا کے دکھائیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حسینیت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان صحابہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، مولانا رفیق احمد صاحب جامی۔ واہ جی واہ، ٹھہرو، کبھی ابو بکر اٹھا کے گود میں بٹھاتے ہیں، سپیکر والے گود میں بٹھاتے ہیں میری طرف، اور ایسے دیکھ کر کہتے ہیں پتر تے علی دیں شکل نانے ورگی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور نے حضرت حسن سر سے لے کر ناف تک حضور جیسے، ناف سے لے کر پاؤں تک حسین حضور جیسے، اور ایک دن نبوت کی زبان سے نکلا علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے۔ گود میں بٹھایا، بیٹا علی کا ہے، شکل نانے جیسی ہے، یہ کون بٹھا رہا ہے؟ ابو بکر بٹھا رہا ہے۔ یہ ابو بکر ہے جو خطبہ دیتا ہے تو دائیں بائیں حسنین کریمین کو بٹھاتا ہے۔ یہ کون عمر ہے جو کہتا ہے میں مشورہ کرنے لگا ہوں اندر کوئی نہ آئے؟ قاری صاحب میری طرف دینا، اندر کوئی نہ آئے۔ عبداللہ ابن عمر آئے، روک لیا گیا۔ حضرت حسین آئے، مشورہ اندر امیر معاویہ اور حضرت عمر کر رہے ہیں، حسین واپس چلے گئے۔ پتہ چلا کہ حسین آیا تھا اور واپس چلا گیا، فوراً پیغام بھیجا، فوراً پیغام بھیجا، میں مشورہ کر رہا تھا آپ چلے گئے۔ حضرت اجازت نہیں تھی، فرمایا سب کو اجازت لے کر اندر آنا ہوگا، آپ بغیر اجازت کے اندر آ سکتے ہیں۔ حاضر ہو جاؤ ذرا۔ بازار کے اندر عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین کا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ تو حضرت حسین کی زبان سے نکلا خاموش ہو جا، تو میرے نانے کا غلام ہے۔ میں بڑی بات سنانے لگا ہوں لیکن آپ ہوش میں نہیں ہیں، شکر کرو 11:15 بجے بٹھا دیے، ورنہ یہ تو 3 بجے مجھے بٹھاتا ہے، سبحان اللہ کو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ ہے میری طرف سے؟ پھر کہو سبحان اللہ۔ تو میرے نانے کا غلام ہے، میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فوراً گھر چلے گئے، ابا جی سے جا کر کہنے لگے حسین نے مجھے یہ جملہ کہا ہے، یہ تانا دیا ہے، عربوں کے ہاں غلام ایک تانا ہوتا تھا، مجھے تانا دیا ہے، ہم تو آزاد لوگ ہیں۔ فرمایا جلدی جاؤ حسین کو بلا کر لاؤ۔ جب حسین آ گئے حاضرین، جب حسین آ گئے تو عمر نے سوال کیا آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ میرے نانے کے غلام ہیں؟
انہوں نے کہا جناب میں علی کا بیٹا ہوں، میں تقیہ نہیں کرتا۔ نہیں، ادھر سے آواز نہیں آئی۔ میں علی کا بیٹا ہوں، میں بہادر بھی ہوں، میں سخی بھی ہوں، میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، میری رگوں میں علی کا خون ہے۔ ہاں میں نے کہا ہے کہ آپ میرے نانا کے غلام ہیں۔ فرمایا جلدی کرو بیٹا، اندر سے کاغذ اور قلم لے کر آؤ، اندر سے کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ لے کر آیا، لکھ دے حسین میں تیرے نانے کا غلام ہوں۔ انہوں نے لکھ دیا، وصیت فرمائی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن کے اندر رکھ دینا، اور اللہ قیامت کے دن پوچھے عمر کیا لائے ہو، میں کہوں گا یا اللہ کچھ نہیں لایا۔ اس ٹکڑے کو پڑھ لو، حسین نے لکھا ہے کہ میں اس کے نانے کا غلام ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کیا چیز ہے، کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آواز نہیں آئی مجھے، ادھر سے آواز آئے ذرا۔ کون حسین؟ بارش کے قطرات تیز پڑ رہے ہیں، قاری صاحب حضور کہتے ہیں فاطمہ ان کو اندر لے جاؤ، میں برداشت نہیں کرتا کہ بارش کے تیز قطرات بھی ان پہ پڑے۔ رونے کی آواز آتی، ان کو خاموش کراؤ، میں ان کا رونا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کیا کیا فضائل بیان، لیکن میں قاری صاحب یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، دل نشین ہے، بہترین ہے، ساری کائنات سے بہترین ہے، جس کا نانا رحمت للعالمین ہے۔ آپ ادھر ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ سٹیج پہ بیٹھے میری طرف دیکھیں ذرا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ علماء کو سٹیج پہ بٹھایا کرو، توجہ میری طرف کریں۔ کون حسین؟ کہو رضی اللہ۔ کون حسین؟ علماء لاہور میں کہنا چاہتا ہوں گلشن رسالت کی بہار حسین ہے، دین کا مطلع انوار حسین ہے، آل مصطفیٰ کا تاجدار حسین ہے، اور دوش مصطفیٰ کا شاہ سوار حسین ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار حسین ہے، اہل سنت والجماعت کا پیار حسین ہے، علی کے دل کا قرار حسین ہے۔ کون حسین؟ عثمان غنی کا پہرے دار حسین ہے، جس میں مصطفیٰ کی یادگار حسین ہے۔ ہم نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ہم نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ہمیں یزیدیوں کا خوف نہیں، ہمیں یزیدیوں کا خوف نہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اے صوفی پتہ نہیں کدھر دیکھی جاندہ، خدا دی قسم۔ قاری صاحب فرنٹ سیٹ پہ بڑے بڑے بندے بٹھایا کرو، ایداں دے سبحان اللہ کہو ذرا۔ ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی۔ کون حسین؟ جس کی ولادت پر نانا آتا ہے اور سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میرا دل چاہتا ہے کان حسین کا ہو، آواز نانے کی ہو اور نام میرے اللہ کا ہو۔ اذان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ جب اذان مکمل ہو گئی حضور نے لعاب نکال کر، کیا نکالا؟ زبان پہ رکھ دیا، زبان پہ رکھا۔ کہتے جی بڑی شان ہے، میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ لعاب میں برکت، میرے اور آپ کے لعاب کے اندر جراثیم ہیں، مصطفیٰ کے لعاب کے اندر شفائیں ہیں۔ لیکن مجھے کہنے دو اگر یہ لعاب حسین کی زبان پر آئے، وہ حسین بھی ہمارا پیر ہے، لیکن لعاب مصطفیٰ جو ہے اتنی عظمت والا ہے، اگر یہ کالے کے چہرے پہ لگ جائے چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لعاب مبارک جابر کے کھانے میں پڑے، 5 آدمیوں کا کھانا 1500 کھا کے چلے جاتے ہیں، کھانا ختم نہیں ہوتا۔ یہی لعاب مبارک کڑوے کنویں میں پڑے، میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں وہ کنواں،
चार दीवारी हो गई। वो कुआं कड़वा था, हुजूर ने लोहा मुबारक डाला, शहद से ज्यादा मीठा हो गया। आवाज मीठी आनी चाहिए जरा। शहद से ज्यादा मीठा हो गया। मेरे महबूब का लोहा मुबारक अली की आंखों में जाए, शिफा बन जाता है। सुन लो लाहौर वालों, यही लोहा मुबारक सिद्दीक अकबर की एड़ी पे लग जाए तो शिफा बन जाता है। देखो, यहाँ कोई कारी साहब होंगे ना जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ो ऐन खाली गैन पे नुक्ता। बिल्कुल। अभी भी आप समझे नहीं जरा। हजरत अबू बकर के नाम जो है ना वो अब्दुल्ला है। क्या नाम है? अबू बकर का नाम अब्दुल्ला है। अबू बकर के नाम के शुरू में ऐन, उमर के नाम के शुरू में बोल सूफी, उमर के नाम के शुरू में ऐन, उस्मान के नाम के शुरू में, अली के नाम के शुरू में। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। इनके नामों के शुरू में ऐन है, लिहाजा मानना फर्ज़े ऐन है। लिहाजा मानना फर्ज़े ऐन है। अहमद अली लाहौरी की मस्जिद में कारी साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ो बेटा ऐन खाली गैन पे, ऐन खाली गैन पे नुक्ता। या अल्लाह पता नहीं चला। फरमाया जिस तरह ऐन नुक्ते से खाली है, जिस तरह ऐन पे नुक्ता नहीं है, इसी तरह खुलफाए राशिदीन के किरदार पे कोई नुक्ता नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कारी साहब, आइंदा के लिए फ्रंट सीटों पर जरा समझदार बंदे बैठा। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनको आगे बिठा दो, नजरों की हिफाजत करें। अगर नहीं पता चलता तो रायविंड चले जाएं। सुभान अल्लाह कहो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आजान मुकम्मल की, लोहा मुंह में डाला और माँ कहने लगी बेटा फातिमा अजान की लाज रखना। अम्मा लाज रख के दिखाऊंगा। बेटा तू कैसे लाज रखेगा? अम्मा जान लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिदों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मिंबरों पर बैठकर, लोग कुरान की तिलावत करेंगे अपने पलाजों के अंदर बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मक्का में बैठकर, मदीने के अंदर। अम्मा जान नाने के दीन पर एक ऐसा मुश्किल वक्त आएगा, मैं नेज़े की नोक पर मोहम्मद का कुरान पढ़ के सुनाऊंगा। और मैं एक बात कहने लगा हूँ, जिम्मेदारी से उलमा बैठे हैं, सुनो जी पीर साहब, सीरत हुसैन पढ़कर देखो। हजरत हुसैन ने सारी जिंदगी हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत की है। इस बच्चे को बिठा दो, की कर रहा है बच्चा? अगर मैं ये सवाल करूं, नजरियाती आदमी हुसैन कुरान पढ़ने का ढंग कहाँ से सीखा है, तरीका और सलीका कहाँ से सीखा है? तो हुसैन कहने लगा यजीदियत को बता दो, मैंने कुरान पढ़ने का तरीका और सलीका चाचे उस्मान के दरवाजे से सीखा है। मैं उस्मानी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हूँ। मेरे अब्बा जी ने कहा मुहासरा हो चुका है, दोनों शहजादे चले जाओ, चाचा के दरवाजे पर पहरा दो और देखो कि उस्मान प्यासा रहकर कुरान किस तरह पढ़ता है, प्यासा रहकर नमाज किस तरह पढ़ता है, प्यासा रहकर अल्लाह की याद किस तरह करता है। हो सकता है कि कल आप पर भी ऐसा वक्त आ जाए। ये कुरान पढ़ने का तरीका और सलीका मैंने उस्मानी यूनिवर्सिटी से ये सीखा है, इसलिए कि उस्मान गनी का 40 दिन तक पानी बंद रहा। शेरे खुदा पहुंचते हैं और पहुंचकर कहते हैं भाई अली प्यास नहीं लगती। उन्होंने कहा प्यास तो बड़ी लगती है, फिर आप क्या करते हैं? शेरे खुदा कहने लगे जब मैं हजरत उस्मान कहने लगे जब मैं प्यास ज्यादा महसूस करता हूं, अल्लाह का कुरान पढ़ता जाता हूं, मेरी प्यास खत्म हो जाती है। कारी साहब मैं यजीदियत को बताना चाहता हूं,
حسین کا نام زندہ رہے گا. آواز نہیں آئی؟ آواز جن کو اللہ نے زبان دی ہے بولو، باہر والے بھی بولیں. حسین تیرا نام زندہ رہے گا، اس لیے زندہ رہے گا کہ تو حسین علی کا لخت جگر ہے نانا، اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا. تو فاطمہ کا دودھ پیا ہے نانا، اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا. تیری رگوں میں علی کا خون ہے نانا، نواسہ رسول ہونا بڑی بات ہے، اور بطول کا لخت جگر ہونا بڑی سعادت ہے، علی کا بیٹا ہونا بڑی ہی سعادت ہے. قاری صاحب مجھے کہنے دو، میں اس لیے کہتا ہوں سجدے فرش والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، جنت کے غلمان بھی کرتے ہیں. ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، قالینوں پہ سجدے کرنے آسان ہے، اعلیٰ قسم کی مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے. لیکن حسین کی طرف دیکھو، علی اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے، اونو محمد قربان ہو چکے ہیں، ہانی ذبح ہو چکا ہے، قاسم اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، علی اصغر کے حلق پہ تیر لگ چکا ہے، اور حضرت حسین کے جسم پر تیر و تلوار کے 72 سے لے کر 82 تک نشانات لگ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی سجدہ قضا نہیں کرتا تو اس کا نام حسین ابن علی ہے. اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے. اور اہل سنت کو بھی، اہل سنت کو بھی، اہل سنت کو بھی توجہ. کیوں نام زندہ رہے گا؟ سجدے کیوں کر رہا ہے؟ میں علی کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا. وہ کون علی؟ کون علی؟ مجھے کہنے دو لاہور والا، کس کا یہ بیٹا ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا علی جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا. نہیں 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 نہیں، آواز بلند آئے ذرا. علی کے عاشق بولیں، علی کے عاشق بولیں. شیر خدا ہمارا پیر ہے، سبحان اللہ کہو ذرا. صحابہ کا مشیر ہے، سنیوں کا امیر ہے، جو نہ مانے وہ شریر ہے. کون علی؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم دشمن کے اوپر وار کرتے اس کی گردن کٹتی. شیر خدا جب وار کرتے دشمن کی گردن کٹتی، پھر کمر کٹ جاتی، پھر گھوڑے کی کمر کٹ جاتی، پھر وہ تلوار زمین میں جا کر دھنس جایا کرتی تھی. کس کا یہ بیٹا ہے؟ حسین اس علی کا بیٹا ہے. ایک مقام پر شیر خدا فرماتے ہیں ساری دنیا کے کافر میرے مقابلے میں آ جائیں، میں اکیلا حضور کا شاگرد ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور کون علی؟ اہل سنت کا عقیدہ سن لو، علی اس کو کہتے ہیں جس کو تلوار خدا عطا کرتا ہے، بیٹی مصطفیٰ عطا کرتا ہے. ادھر سے آواز نہیں آئی. یہ اقوام متحدہ والے ہیں، یہ افغانستان والے ہیں. سبحان اللہ کہو سر، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. سامنے ختم نبوت والے ہیں. نعرہ تکبیر. حسینیت قاری صاحب، حسینیت لواؤ نعرہ. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. تیرا حسین میرا، واہ حسین واہ حسین، تیرا حسین میرا حسین. نعرہ تکبیر، حسینیت حسینیت یزیدیت. نعرہ تکبیر. واہ بھائی. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. کون علی؟ حیدر ہے، شیر ببر ہے.
کون علی حیدر ہے، شیر ببر ہے، فاتح خیبر ہے، قاتل انصر ہے، ذی قدر ہے، ابو طالب کا پسر ہے، حسین کا پدر ہے، بطول کا شوہر ہے، محمد کا برادر ہے، نہ ڈر ہے ذی قدر ہے۔ کون علی حیدر کرار ہے، شیر جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، مقابلے میں ایک ہے یا ہزار ہے، جدھر سے علی گزرے اس کا بیڑا پار ہے، صحابہ کا وفادار ہے، اس لیے نبی کا تابع دار ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، شان علی المرتضی، شان اہل بیت۔ جزاک اللہ۔ حسین تیرا نام زندہ رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ لیکن گئے نہیں، بلائے گئے ہیں، نہیں سمجھے؟ کوفے والوں نے بلایا کہ آ جاؤ، وعدے کیے، عہد کیا، قسمیں کھائیں، میں لگاؤں نتیجہ نکالنے۔ جانے لگے تو صحابہ نے قدم پکڑ لیے، منت کی نہ جاؤ، مسلم بن عقیل کو بھیج دو، فیصلہ ہو گیا مشورے میں، ان کو بھیج دو۔ جب وہ چلے گئے، استقبال ہویا، نعرے لگائے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم خون کی ندییں بہا دیں گے۔ گورنر بدل گیا، تبدیلی آ گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تبدیلی آ گئی۔ وہ بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، بڑا سخت تھا، ابن زیاد۔ اس نے اعلان کیا، مسلم جس کے گھر سے ملا گھر مسمار کر دوں گا، آواز نکلی زبان نکال دوں گا، شام سے پہلے پہلے مسلم میرے حوالے کرو۔ آخر مسلم گرفتار ہو گئے، زخمی حالت میں، لمبا واقعہ۔ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہیں، لو جی یہ سبق پکا کے جانا، ذرا یاد کر کے جانا۔ ابن زیاد کہنے لگا، مسلم زبان سے ہمارا اعلان کرو۔ مسلم کہنے لگے، جو زبان اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، نانے پہ درود پڑھتی ہے، وہ ظالم کا نام نہیں لے سکتی ہے۔ اس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرو۔ حضرت مسلم کہنے لگے، جو ہاتھ حسین کے ہاتھوں پہ جا چکے ہیں وہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں، باطل اور ظالم کے ہاتھ پہ نہیں آ سکتے۔ اس نے کہا گردن جھکانی پڑے گی۔ حضرت مسلم کہنے لگے، جو 5 وقت اللہ کے دربار میں گردن جھکتی ہے وہ کسی ظالم اور باطل کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اس نے کہا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا یہ موت نہیں ہے، یہ حیات ہے، یہ فنا نہیں ہے، یہ بقا ہے۔ کیوں؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ کسی اور کو ڈراؤ، اور یزیدیوں کسی اور کو ڈراؤ۔ میں ہاشمی شہزادہ ہوں، میں حسین ابن علی کے خاندان کا ایک فرد ہوں، میں حسین کا بھیجا ہوا سفیر ہوں۔ یہ گردن کٹ سکتی ہے، ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ کیوں؟ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ عشق کی مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اب میں نظریاتی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کریں، کچھ لے کر جائیں۔ لاؤ جلاد، اس کو لے جاؤ، گردن اتارو اور گردن کوفے کے مین گیٹ پہ لٹکا دو اس طرح کر، تاکہ سارے ڈر جائیں۔ جلاد آیا، لے گیا، تلوار کا وار کیا، گردن وہاں، دھڑ زمین پہ گر گیا، گردن لٹک رہی ہے یہاں، دیکھو میری طرف، ایسے لٹک رہی۔ لاہور والوں، کوفے کے مین گیٹ پر مسلم بن عقیل کی لاش لٹک رہی ہے، لیکن حرم کے اندر دیکھو نواسہ صدیق کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نظریاتی ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ نواسہ رسول، یہ نواسہ صدیق گردن لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ عبداللہ ابن زبیر اس کا نام ہے، یہ نواسہ صدیق ہے، یہ سیدہ اسماء کا بیٹا ہے۔ کون اسماء؟ لاہور والوں، کون اسماء؟
جو روزانہ کھانا گھر سے پکا کر گھر سے لے کر غار تک 5 میل پیدل پھر 3.5 میل غار کے اوپر چڑھ کر ابے مصطفیٰ کو تازہ کھانا پہنچا کے آ رہی ہے، اس پر بھی سبحان اللہ نہیں نکل رہی۔ یہ شہزادی کو دیکھو، معصوم کو دیکھو، بچی ہے۔ تو اب کافروں نے جب تلاش کیا قاری صاحب، تو بڑے بڑے کافروں کا عقیدہ تھا، اور سب سے بڑا کافر ابو جہل ہے۔ اس نے کہا نبی کے 3 ٹھکانے ہیں۔ کتنے؟ 3 ہیں۔ یا وہ حرم میں ملتا ہے، یا اپنے گھر ملتا ہے، یا پھر صدیق اکبر کے گھر میں۔ پتا پوتا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کافروں کا سردار کہہ رہا ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے باغی نہ جانے گل تو سارا جانے ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کافروں کے سردار کا بھی یہ عقیدہ ہے، اگر وہ 2 جگہ سے نہیں ملا تو ملے گا صدیق کے گھر سے۔ سنو ذرا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اسما نکلی۔ جب نکلی تو ابو جہل کہنے لگا این ابو کی، این ابو کی، تیرا ابا کہاں، تیرا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا پتہ بھی ہے نہیں بتاتی۔ نہیں 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 نہیں، مزہ ہی نہیں آیا۔ پتہ ہے نہیں بتاتی۔ اس نے کہا نہیں پتا تو کہہ دے مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا میں صدیق کی بیٹی ہوں، میں تقیہ نہیں کرتی، میرے ابے کی صداقت والی چادر پہ کذب کا دھبا لگ جائے میں یہ نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کو غصہ آیا، وہ ظالم تھا، اس نے کھینچ کر تھپڑ حضرت اسما کے چہرے پہ مارا۔ یہ انگلیوں کے نشان چہرے کی گال پہ لگ جاتے ہیں، نیل پڑ جاتے ہیں، سامنے گرتی ہے۔ پتھر پڑا ہوا تھا، وہ پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ نکل آیا۔ نیچے پڑی ہوئی اسما کہنے لگی او ابو جہل تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے ابے کی صداقت پہ ناز ہے، مجھے ابے کی صداقت پہ ناز ہے۔ او ابو جہل یہ جسم تیرے حوالے ہے، دل مصطفیٰ کے حوالے ہے، اس جسم سے خون نکل سکتا ہے، اس جسم سے نور ایمان نہیں نکل سکتا۔ او ابو جہل میں ٹکڑے ہو سکتی ہوں، ابے محمد کا راز نہیں بتا سکتی، خبردار ہو جا ابو جہل، ہوش کے اندر آ، تمہیں اپنی فوجوں پہ ناز ہے، مجھے محمد کی موجوں پہ ناز ہے۔ اس نے کہا مر جائے گی۔ قاری صاحب میں ایک جملہ کہا، اب برادری اپنی سنبھال لو ذرا۔ میں اسلام آباد گیا ہوں تقریر کرنے، کہا کہتے ہیں میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا، گلے میں روٹی ہے، ہائے روٹی ہائے روٹی، انجینئر ہائے روٹی ہائے روٹی سڑکوں پر۔ میں نے کہا خیر ہے، کہنے لگے جی تنخواہ نہیں بڑھاتے۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ کہنے لگا 2 لاکھ۔ میں کہا بچے کتنے؟ کہتا 2۔ میں کہا 2 لاکھ تنخواہ، بچے تیرے 2 ہیں، پھر سڑکوں پہ تو آیا ہوا۔ یہ مولویوں کی طرف دیکھو بیچارے، تنخواہ 12,000، بچے 18۔ آپ کی توجہ نہیں نہ تھی، اس لیے میں نے ذرا گیڑا نکالا ہے۔ حاضر ہو جاؤ۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے کہا پلٹا سمیہ اسما پلٹا، لکھو دل پہ۔ اسما کہنے لگی او ظالم، کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے، کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے۔ میرے پاس 2 چیزیں ہیں او ابو جہل، ایک سر ہے ایک دل ہے، سر میں نے اس کو دے دیا ہے، دل میں نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں، جو میں نکالنا چاہتا تھا لمبا ہو گیا کام۔ اسما کا بیٹا، لاش لٹک رہی ہے حرم کے اندر، عبداللہ ابن زبیر،
اسما کی عمر 100 سال کے قریب، بینائی بھی کمزور ہو گئی، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے، لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی چلتی وہاں پہنچ گئی جہاں بیٹے کی لاش اس طرح لٹک رہی تھی۔ علامہ شبلی نے ترجمہ کیا ہے، سن لو ذرا۔ ماں نے جب بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو کہنے لگی لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن، لیکن ان کی ماں نے نہ کیا رنج و علم کا اظہار۔ اتفاقات سے ایک دن جو ادھر جا نکلی، دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولی ایک بار، ہو چکی دیر کے منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب۔ منبر اونچا ہوتا ہے نا۔ ہو چکی دیر کے منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں اب بھی یہ سوار، بیٹا اتنے دن ہو چکے ہیں منبر سے نیچے آ جا، کیا ابھی تک تیری حریت کے خطبے ختم نہیں ہوئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر پہنچ گئے۔ وآخر دعوانا حیاتی ہوئے، ایک اس ریکی ہے کہنا حیاتی ہوئے، نہیں یہ دعا، یہ سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے، میں تقریر کیا کروں؟ میں دعا کروں گا سارے مجمع کا عمر کا ٹکٹ نکالا، حاضر ہو جو، نیت کر کے بیٹھو۔ کربلا کے اندر پہنچ گئے، صبح کا وقت ہے۔ قاری صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صبح کا وقت ہے، آواز آ رہی ہے حسین بچ جا میں تقدیر ہوں۔ سوال جواب سمجھ لو، حسین بچ جا میں تقدیر ہوں۔ فرمایا کسی اور کو ڈراؤ، تیرا نام تقدیر ہے، میرا نام بھی شبیر ہے۔ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ میرا نام تقدیر ہے، فرمایا میرا نام بھی شبیر ہے۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا بچ جا، یزیدیت کے ساتھ سلو کر لو۔ فرمایا میرا نام قضا ہے، فرمایا میرے بابے کا نام بھی مرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ پھر آواز آئی حسین بچ جا تو کٹ جائے گا، فرمایا ظلم کا بادل چھٹ جائے گا۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا میں خون ہوں، فرمایا میں بھی دین کا ستون ہوں۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا لو لوہان ہو جائے گا، فرمایا میرا امتحان ہو جائے گا۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا میں سخت ہوں، فرمایا میں بھی حیدر کا لخت ہوں۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا تو پیاسا ہے، فرمایا میرے ہاتھ کے اندر حوض کوثر کا کاسا ہے۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا میں خونی ڈین ہوں، فرمایا میں بھی حسین ہوں۔ حسین نہیں بلند آواز سے بولے گا اسی کو۔ جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے پر وہ جو باہر کھڑے ہوئے حضرات ہیں آخری سب میں، وہ بھی مجھے داد دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو بڑے کنجوس ہوں گے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ آواز آتی ہے حسین بچ جا میں خونی ڈین ہوں، فرمایا میں بھی حسین ہوں۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا میں اجل کا تیر ہوں، میں اجل کا تیر ہوں، فرمایا میں بھی نانے کی تصویر ہوں۔ پھر آواز آئی حسین یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو، فرمایا مجھے حکم ہے کہ اللہ کا قرآن بچا لو، شبیر ہوں اب روح پہ نبل ڈالوں گا، اس قید علائق کو کچل ڈالوں گا۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا، فرمایا کیا موت سے ڈر، موت کی سختی کیسی، کیا موت سے ڈر، موت کی سختی کیسی۔
میلی ہے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا، پڑھو ہر دم۔ نہیں 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 نہیں، میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں حسین تیری جرت کو سنی سلام پیش کرتے ہیں، حسین تیری بہادری کو لاہور والے سلام پیش کرتے ہیں، حسین تیری سخاوت کو، تیری عبادت کو، تیری تلاوت کو، تیری جرت کو، استقامت کو اہل سنت والجماعت سلام پیش کرتے ہیں۔ میں علماء کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ہمیں یزید سے آر ہے، حسین سے پیار ہے۔ پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو، گلا تیغوں سے کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، رہے مشغول یاد حق عبادت ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ قاری صاحب میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، آواز نہیں آئی، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں۔ واہ واہ جان صاحب واہ، حسینی نہیں بولے، صدیقی بولے، فاروقی بولے، عثمانی بولے، حیدری بولے، معاویہ والے بولے، حسن والے بولے، حسین والے بولے، نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ واہ واہ جان صاحب ماشاءاللہ۔ میں آخر میں پھر اپنے محسن و کرم فرما جن کا ختم نبوت کے لیے بہت قربانی ہے، بڑا کام کر رہے ہیں، لاہور شہر کو مٹھی میں لیا ہوا ہے، ختم نبوت کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں قاری علیم الدین صاحب شاکر، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کی زیارت مجھے کرا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد